پچھلی امتوں نے میں فرعون اور وہ بستیاں جن کو ہم نے الٹ دیا تھا تباہ ہو گئی تھیں، ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے رسول کی نافرمانی کی۔ اللہ نے ان کو بہت بڑی پکڑ میں پکڑ لیا۔ اس پر بات چل رہی تھی کہ ان قوموں نے رسول کی نافرمانی کو ہلکا جرم سمجھا، بڑا جرم نہیں سمجھا۔ آج بھی ایسا ہی ہے کہ ہم اور آپ ملکی قانون کو توڑنا اس کو بھی بڑا جرم سمجھتے ہیں۔ ہم اور آپ باپ کی نافرمانی کو بھی بڑا جرم سمجھتے ہیں، ماں کی نافرمانی کو بھی، بیوی کی بات نہ ماننا، اولاد کی بات نہ ماننا، یونائٹڈ نیشن کے لاء کو فالو نہ کرنا، ان سب چیزوں کو بڑا جرم سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اگر سب سے ہلکا جرم سمجھا جاتا ہے کسی بات کو تو وہ خدا کی نافرمانی ہے، اللہ کی نافرمانی۔ تو یہ بات خوب سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کی نظر میں جو سب سے بڑا جرم ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی۔ یہی وجہ ہے کہ باپ کی نافرمانی پر جو سزا ملتی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ایسی سزا ملتی ہے جو باپ بھی شاید نہیں چاہتا ہو۔ آپ اگر باپ اور ماں کے ساتھ برا سلوک کریں گے تو اس کی سزا اللہ نے آگ رکھی ہے۔ حالانکہ اگر کوئی اپنے والدین کو کتنا بھی ستائے، میں کہتا ہوں قتل بھی کر دے اگر خدا نخواستہ، تو اگر باپ کو زندگی دی جائے تو وہ زیادہ سے زیادہ اپنی اولاد کو قتل کر دے گا، جائیداد سے آگ کر دے گا۔ کوئی بیٹا خدا نخواستہ اٹھ کے اپنے باپ کو مار دیتا ہے اور اللہ اس باپ کو دوبارہ ایک زندگی دے دیتے ہیں، اٹھ کے تو انتقام لے لے، تو کیا انتقام لے گا؟ قتل کر دے گا، جائیداد سے آگ کر دے گا، گلا دبا کے مار دے گا، اذیت سے قتل کر دے گا، یہی ہوگا نا۔ میرا خیال ہے کوئی بھی اس پہ راضی نہیں ہوگا کہ آگ میں ڈال دیا جائے اور جلتے رہنے دیا جائے، اس کی چیخوں پہ ترس بھی نہ آئے۔ لیکن عجیب بات ہے، اللہ نے ماں کی نافرمانی، باپ کی نافرمانی، ان چیزوں پہ بہت بڑا عذاب رکھا ہے۔ جتنا جتنا مقام کسی کا بلند ہوگا نا، اتنا ہی اس کی نافرمانی، جرم کی نوعیت بدلتی چلی جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کو الگ سے اس پہ غصہ آتا ہے۔ آپ اپنے باپ کو، اپنی ماں کو ستاتے ہیں تو ماں کو تو غصہ آتا ہے، باپ کو بھی آتا ہے، اللہ کو بھی آتا ہے کہ یہ تیرے محسن ہیں، میں نے تجھے پلوایا ان کے ذریعے، یہ تحفہ میں نے تجھے دیا۔ کتنا بڑا تحفہ ہے والدین کا جو اولاد کو ملتا ہے۔ جیسے اولاد والدین کے لیے گفٹ ہے، اس سے بڑا گفٹ اولاد کے لیے والدین ہے۔ دیکھو کیسے بچوں کو عزت کے ساتھ پالا جاتا ہے، کتنا ان پر احسان کیا جاتا ہے۔ بچوں کے رونے پر ماں کو کیسا اپنے بچے پہ ترس آتا ہے، کیسا سینے سے چمٹاتی ہے، اور بچہ کچھ نہیں سن رہا ہوتا ماں کی بچپن میں، لیکن ماں اس کی نافرمانیوں پہ بھی ہنس رہی ہوتی ہے، اس کے کھانے پہ ماں خوش ہوتی ہے۔ پیٹ بچہ، روٹی بچہ کھا رہا ہے، پیٹ ماں کا بھر رہا ہے، اور یہ 2-3 دن کی بات نہیں ہوتی، ساری زندگی ایسا شیلٹر ملتا ہے نا، ایسا تحفظ ملتا ہے۔ یعنی اگر یوں کہا جائے کہ دنیا میں کسی کو اس سے زیادہ محبت کسی سے ہو نہیں سکتی جتنی والدین کو اولاد سے ہوتی ہے، تو یہ دعویٰ غلط نہیں ہو، اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے۔ اور بالکل ایسی محبت جس میں کوئی مفاد پرستی نہیں ہے، ورنہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی لالچ ہوتی ہے، یہ اپنا مفاد ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو ان کا تو بھائی جو انہوں نے احسانات کیے ہیں، ان احسانات کا تو تقاضا یہ تھا کہ ساری زندگی ان کے قدموں میں گرا رہتا تو بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتا، ممکن نہیں ہے۔ آج ایک آدمی نے کہا کہ بیوی اور ماں میں جھگڑا ہو گیا، ہوتا ہے گھر میں بیوی اور ساس میں تو چلتے ہیں، تو بات ختم ہو گئی۔ پھر
ان کی بھی تھوڑی آواز اونچی ہو گئی ماں کے ساتھ. غلطی ماں کی تھی. کہتا ہے پھر میں نے معذرت کی ماں سے, ماں نے معاف کر دیا, ٹھیک ہے بھائی ہو گیا, ختم کرو. لیکن بیگم ناک بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں نہیں مجھے الگ گھر چاہیے. میں نے کہا چلو دے دو, الگ گھر کر دو تاکہ یہ دوبارہ چپکلس نہ ہو. نہیں جی تم نے ماں سے ملنے بھی نہیں جانا, الگ گھر ہوگا میرے ساتھ ہی رہو گے آپ, ماں سے آپ کو ملنا نہیں. اور بچوں کو بھی ماں سے نہیں ملانا. جو میرے بچے ہوں گے وہ بھی نانی دادی سے, اچھا میرے پاس جب بھی آیا کریں تو میرا موڈ دیکھ کے آیا کریں, موڈ دیکھا کریں. تو میرا نا میٹر پھر بعض دفعہ ایسا شارٹ ہو جاتا ہے کہ میں بہت الٹے الٹے مشورے دینا شروع کر دیتا ہوں. مجھے ایک دم سے غصہ آ گیا, میں نے کہا کیا بولوں پھر, وہ یہاں تو نہیں بول سکتا میں نے کہا ایسی کی تیسی یار, ایسی کی تیسی میں آپ مزید کچھ گھر جا کے ڈال لیے گا, جو کچھ ڈال سکتے ہیں اس میں ڈالیں وہ کم ہے. کہنے لگے نہیں وہ تو یہ ہے, وہ میری وائف تو بہت بڑی آفیسر ہے وغیرہ ہے وغیرہ ہے وغیرہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور میں نے کہا اس کو جو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں 2 اور 2 4 کی طرح بتائی جاتی ہیں, اس میں یہ نہیں ایکچولی بیگم میں ذرا دیکھیں ایکچولی نہیں چلتا ایسی چیزوں میں, وہ غیرت کے مسائل ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بال لوگ کیا کرتے ہیں, سمجھ رہے دیکھیں بیگم دیکھیں یہ تو مناسب نہیں ہے, دیکھیں یہ ایکچولی یہ جو ہے نا یہ زیادتی ہو رہی ہے آپ کی طرف سے, یہ کیا ہو رہی ہے, دیکھیں یہ زیادتی ہو رہی ہے, دیکھیں یہ نہیں ہوتا. اس طرح نہیں چلتا بھائی حساب کتاب. دیکھو اب تک تو ٹھیک تھا بھائی, ہمیں اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ غلطی بہو کی تھی یا غلطی ساس کی تھی. جب 2 عورتیں ہوں گی تو اکثر و بیشتر جو میرا بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ وہ لڑتی ہیں آپس میں. تو چھوڑو یار, جس کی بھی غلطی ہے رہنا تو رکھنا تو دونوں کو ہی ہے نا, نہ اماں کو چھوڑیں گے نہ بیگم کو. اب ان باتوں پہ چھوڑنا شروع کر دیں پھر تو میرا خیال ہے بندہ روڈ پہ ڈھکن پہ بیٹھا رہے بس, باہر جا کے گٹر کی. حقیقت ہے نا. اور خاص طور پہ بچے بھی ہو گئے تو اب بچوں کے لیے اماں کہاں سے لاؤ گے. تو اب یہ باتیں ایسی نہیں ہے کہ ان پہ علیحدگیاں ہوں, تو بھائی الگ رکھو یار. ایسے موقع پہ خام خواہ میں بلا وجہ گھروں میں پھوٹ نہ ڈالیں جا کے, یعنی کوئی اتنی کنڈیشن ہو جائے. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اگر بھائی میں ملنے کے بعد میرے بچے بھی ملیں گے میری ماں سے, ماں غلط بھی ہو, غلط پٹیاں بھی پڑھا رہی ہو, بھائی احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ ان احسانات کی یہ سزا نہیں دی جا سکتی کہ ملنا چھوڑ دو, بات چیت بند کر دو. بھائی غلط ہے صحیح ہے ہماری بلا سے, بھائی مل یہ تو ملنا تو ہے نا. احسانات اتنے کر دیے نا. جب بچے تھے اس وقت بولتے اماں تو غلط ہے مجھے عیدی سینٹر میں جمع کرا دے. اماں تو کیا ہے, میں غلط گھر میں پیدا ہو گیا, تو مجھے کہاں جمع کرا دے, عیدی سینٹر میں. اس وقت تو چپکا رہتا تھا ماں کی گود سے, ذرا سی بات ہوتی تھی ٹیں ٹیں کر کے ماں کو بلاتا ہے. چاہے وہ تھپڑ بھی مارے گی نا, وہ تھپڑ بھی مارے گی تو چپ بھی اسی کی گود میں ہوگا جا کے. ہم نے تو دیکھا ہے مائیں تھپڑ مارتی ہیں پھر وہی کہہ رہی ہیں کہ تو گلے پڑ گیا, تھپڑ مار کے تو اور رو رہی ہے, چپ بھی وہی کرا رہی ہوتی ہے. تبھی تو غصہ آتا ہے ماں کو, کم بخت نہ اس طرح سے خوش ہے نہ اس طرح سے خوش ہے. تو ماں اور باپ کا جو رشتہ ہے, احسانات کے بوجھ تلے انسان دبا ہوا ہوتا ہے, بھول جاتا ہے. اصل میں جب بڑا ہوتا ہے نا تو بھول جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے انسان کے ساتھ, اور یہ انسان کی گھٹی میں چیز یہ پڑی ہوئی ہے بھولنا. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَا, قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے آدم سے ایگریمنٹ کیا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا. فنسیا بھول گئے, وہ کیا ہو گئے, بھول گئے کہ اللہ نے کتنے ایگریمنٹ کیے تھے. تو یہ نیچر ہے انسان کی. ہاں جہاں انسان کی نیچر بھولنا ہے, یاد دلانے پہ یاد آنا بھی انسان کی نیچر ہے. آپ کہہ سکتے تھے کہ ہماری نیچر کا حصہ ہے, تو پھر اگر ہم والدین کے احسانات بھول گئے تو اس میں ہماری کیا خرابی ہے بھائی, یہ تو نیچر ہے. یہ ٹھیک ہے کہ بھولنا نیچر ہے, لیکن جب کوئی چیز بھولتا ہے انسان, یاد دلانے پہ یاد آنا بھی کیا ہے, نیچر ہے, بشرطے کہ کوئی یاد دلاتا رہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جن جگہوں پہ پڑھتے ہیں رہتے ہیں, لوگ یہ چیزیں یاد دلاتے نہیں ہیں.
آپ اسکول میں پڑھتے ہو تو کتابوں کے جو چیپٹر ہیں ان میں والدین کے حقوق کا کوئی چیپٹر ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں جو آپ کو یاد دلائے۔ کالج میں جاتے ہو، ٹھیک ہے کوئی ٹیچر اپنے طور پر آپ کو کوئی گائیڈ کر دے تو ایک الگ بات ہے نا۔ ٹیچر بعض دفعہ کلاس روک کے موضوع سے ہٹ کر بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا۔ بھائی فزکس کا ٹیچر ہے، پڑھاتے پڑھاتے اس نے کہا یاد آیا، اچھا یار مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ماں باپ کی بڑی ویلیو ہے، وہ اس ٹاپک کا حصہ نہیں ہے، اس سلیبس کا حصہ نہیں ہے ہی نہیں نا۔ اتنی اہم چیزیں ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ ہم ہر چیز میں گورے کو فالو کر رہے ہیں۔ ہم ہر چیز میں کس کو فالو کر رہے ہیں؟ گورے کو۔ اس سے ہمارا نقصان یہ ہوا ہے کہ ہماری نظر میں دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ترقی کرنا ہے بس، کہ ہم معاشی لحاظ سے مضبوط ہو جائیں، اسپتال اچھے بن جائیں، سڑکیں اچھی بن جائیں، گرین بس چل پڑے، گرین بس چل پڑے۔ اور اگر چلے تو پی ٹی آئی کہے ہم نے چلائی، مسلم لیگ کہے ہم نے چلائی، یہ ان کے مسائل ہیں۔ اب میں نہیں بتاؤں گا کس نے چلائی ہے، لوگ ایک دم کہیں گے یار ویسے صحیح سے بتا دیں چلائی کس نے ہے۔ ڈرائیور نے چلائی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو ہمارا جو مسئلہ بن چکا ہے نا، وہ کیا بن چکا ہے؟ ترقی، ترقی ہو، ترقی سے مادی ترقی، پیسہ زیادہ ہو، پیٹ بھرا ہوا ہو، صحتیں اچھی ہوں، کھا رہے پی رہے ہوں۔ وہ بھائی جس جو سب سے بڑا محسن ہے وہ اللہ ہے، وہ ڈکشنری سے نکل گیا، گورے کی لغت میں ہے اللہ ہے؟ کبھی دیکھا یونائٹڈ نیشن نے اس پہ بحث، بچوں کے حقوق پر یونائٹڈ نیشن میں تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، صحت کے حوالے سے بنا ہوا ہے، ویمن رائٹس پہ بنی ہوئی ہیں، ہر بہت یونائٹڈ نیشن کو پڑھنے کے لیے بھی 40-50 سال چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے حقوق پہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ پہ ہے ہی نہیں، بہن بھائیوں کے حقوق پہ نہیں ہے، ماں کے حقوق، بچوں کے حقوق پر ہے، بچوں کے لیے ابا اماں کی کیا ذمہ داری ہے اس پر بولو نہیں۔ ہاں بوڑھوں کے لیے، بوڑھا کوئی بھی ہو، الگ سے ابا اماں نہیں ہے۔ نہیں یار میرا خیال ہے بات سمجھ میں، اتنا بڑا فالٹ ایک معاشرے میں ہے یار، اتنا بڑا فالٹ، اور آپ کہہ رہے وہ معاشرہ قابل تقلید ہے، کیونکہ وہ تھینک یو سے بات شروع کرتے ہیں اور تھینک یو پہ بات اچھے ہنستے مسکراتے ملتے، جب بھی ملیں گے بہت مسکرا کے چیز اچھی بناتے ہیں یار۔ 2 نمبری نہیں ہے معاشرے میں، اس سے بڑی کیا 2 نمبری ہوگی یار؟ تم نے خدا کو ہی اپنی لغت سے نکال دیا، اور دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ بھائی اگر خدا کو ہم لغت سے نہ نکالیں تو کس کا خدا مانیں؟ مسلمانوں کا گاڈ الگ ہے، یہودیوں کا گاڈ، یہودیوں کا تو ایک ہی ہے مسلمان اور یہودی کا، ہندوؤں کا الگ ہے، سکھوں کا الگ ہے۔ ابے اتنے فرقے، جیسے ہمارے ہاں جب اسلام کی بات ہوتی ہے نا پاکستان میں، ایک وکیل سے میں نے کہا آپ لوگ کوشش کیوں نہیں کرتے اسلام کی؟ کہہ رہے کس کا اسلام، کیڑی دیگ۔ جب بھی میں یہ بولتا ہوں نا مجھے وہ لطیفہ لازمی یاد آتا ہے۔ ایک آدمی دریا میں ڈوب رہا تھا تو لوگوں نے کہا، کنجوس تھا، دریا میں ڈوب رہا تھا، کنجوس ایک نمبر کا نا، کبھی کسی غریب کو کھلایا نہیں اس نے۔ ڈوبنے لگا تو لوگوں نے کہا منت مان لے کہ اگر اللہ نے مجھے بچا لیا تو میں دیکھ دوں گا۔ وہ نہیں مان رہا تھا منت، اس نے کہا ایسا نہ ہو بچ گیا تو دیکھ دینی پڑے گی پوری۔ جب بالکل ہی مرنے لگا ہے نا تو پھر اس نے منت مان لیا، اللہ اگر مجھے تو نے اس دریا میں ڈوبنے سے بچا لیا تو ایک دیگ میں غریبوں کو کھلاؤں گا۔ ایک دم لہر آئی نکال کے باہر، جیسے ہی باہر آیا کہہ رہا ہے کہ کیڑی دیگ، کیڑی دیگ، دوسری لہر نے اندر، صحیح ہے نا؟ جیسے ہی اندر گیا ہے تو کہہ رہا میں پوچھ رہا تھا بھائی بریانی کی دیگ، زردے کی دیگ، میٹھی یا کڑوی، مجھے تفصیل تو پوچھنے دو، فوراً بیان بدل دیا اپنا، ٹھیک۔ تو جب بھی آپ بات کرو گے نا پاکستان میں اسلام نافذ کرو تو ہمارا لبرل طبقہ کہتا ہے کیڑا اسلام، کون سا؟ پنجابی بعض موقع پہ بڑی مزے کی لگتی ہے، کون سا اسلام میں وہ مزہ نہیں ہے، کیڑا اسلام، اس کا بڑا مزہ ہے۔ کون سا اسلام بھائی؟ کیڑے اسلام کی بات کر رہے ہو؟ ہری پگڑی والوں کا الگ ہے، دیوبندیوں کا الگ ہے، اہل حدیث کا الگ ہے، شیعہ لوگوں کا الگ ہے، جماعت المسلمین پارٹ 1 کا الگ اور پارٹ 2 کا الگ۔ تو اتنے سارے اسلام، کیڑا اسلام، مطلب یہ کہ اتنے اختلافات ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا کون سا والا۔ حالانکہ اس کا جواب بہت آسان ہے، بہت آسان جواب ہے اس کا، کہ تھوڑا بہت تو خود بھی اسلام کو فالو کر رہے ہوتے ہیں نا، تو کیڑے اسلام کو فالو کر رہے ہو تم؟ ٹھیک ہے نا، بالکل ہی کافر تو نہیں ہو گئے نا وہ۔
وہ اسلام کر دو جو قائد اعظم نے کہا تھا، وہ والا اسلام لے آؤ. آپ کو اگر کوئی مسلک سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ یہ قانون پاس کر دو کہ بھئی جیسے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ضیاء الحق نے ان کو سپریم کورٹ کا جو وفاقی شرعی عدالت کا جج بنا دیا تھا، بڑا زبردست کام ہوا تھا، اور کہا تھا کہ جو چیز بھی قرآن و سنت کے خلاف کسی کو لگتی ہے پاکستان میں قانون میں، وہ کیس دائر کرے بالکل سادہ کاغذ پہ کہ عدالت کا یہ فیصلہ شریعت کے خلاف. کوئی بھی فیصلہ عدالت صادر کرتی ہے نا، جب بھی عدالت کوئی فیصلہ صادر کرے گی تو آپ کو لگتا ہے کہ ہائی کورٹ نے کیا یا سپریم کورٹ نے کیا یہ فیصلہ شریعت کے خلاف ہے، تو آپ سادہ کاغذ پہ وفاقی شرعی عدالت میں کیس دائر کریں کہ جی یہ فیصلہ شریعت کے خلاف ہے، اس کو شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. اس پہ آپ دلائل لکھیں، سمجھ رہے ہیں؟ آپ جائیں کیس کریں عدالت میں، حکومت کی طرف سے بھی ایک وکیل ہوگا، وہ اپنے دلائل دے گا، آپ اپنے دلائل دیں گے، جج فیصلہ کرے گا، اور ججز کا ایک پینل تھا وہ فیصلہ کرے گا کہ ان کا دعویٰ درست ہے یا غلط. اگر جج نے فیصلہ کر دیا یہ دعویٰ صحیح ہے تو وفاقی شرعی عدالت پھر سپریم کورٹ کو نوٹس بھیجے گی کہ اس فیصلے کو تبدیل کیا جائے، شریعت کے مطابق کیا جائے، اور سپریم کورٹ 6 مہینے کے اندر اندر پابند ہے کہ اس فیصلے کو آئین کا حصہ